أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ان کو دو آدمیوں کا قصہ سنا دو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا فرمائے تھے اور دونوں باغیچوں کو کھجور کے درختوں کی باڑ لگا کر احاطہ کر کے محفوظ کر دیا تھا اور دونوں باغوں کے بیچ بیچ کھیتی باڑی کا انتظام بھی خوب کر دیا تھا. دونوں باغ خوب بھرپور پھل دیتے رہے اور کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی اور باغوں کے بیچ بیچ ہم نے نہریں بھی جاری کر دی تھیں اور اس کے پاس آمدنی کے اور بھی بہت سے ذریعے تھے جس پر اترا کر وہ اپنے ملاقاتی سے بات چیت کے موقع پر کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میری عزت بہت ہے اور میرا جتھا جمگٹھا بھی خوب ہے. اکڑتا ہوا اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ خود اپنا ہی نقصان کرنے میں لگا جب اس نے یہ بکواس کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ سکتا ہے، یہاں تک کہنے لگا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آ سکتی ہے، ایسا میرے سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر ایسا ہوا بھی اور مجھے اپنے رب کے حضور جانا بھی پڑے تو وہاں مجھے اس سے بھی بہتر مقام ملنا ہی ہے. سلسلہ کلام میں اس کے پڑوسی نے بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے اسے سمجھایا کہ کیا تم اپنے گھمنڈ تکبر میں اب اتنا آگے بڑھ گئے کہ جس اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر تم کو ٹپکتی بوند میں تبدیل کر کے اونچا پورا آدمی بنا دیا، اسی کے انکار پر آمادہ ہو گئے. لیکن برادر سن لو کہ وہ اللہ میرا رب ہے، میں ایسی باتیں اس کی شان میں سننا پسند نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں. اے بھائی، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہہ لیا کہ ماشاءاللہ اللہ نے جو چاہا عطا فرما دیا، قوت اور طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور کبھی تجھے یہ خیال ہو کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے جسے جو چاہا دیا نہ دیا. بس جب میرے رب کی یہ شان ہے تو مجھے کیا فکر ہے، وہ مجھے تیرے باغ سے اچھا اور بہتر باغ دے سکتا ہے، اور اگر فیصلہ فرما لے گا تو اوپر سے کوئی آفت چکر ڈال کر تیرے فصل بہار باغ کو صبح ہوتے ہی پھسلتی زمین بنا ڈالے گا، اور صبح ہوتے ہوتے تیرے باغ کی نہروں کا پانی سوکھتے سوکھتے زمین کے اندر ایسی گہرائی میں اتر جائے کہ پھر تو اس کو دوسری بار حاصل کرنے میں ناکام رہے. بس پھر کیا تھا، اس کے باغ کی پیداوار پر صبح ہوتے ہی عذاب کا گھیرا پڑ گیا، اور جو کچھ اس نے اپنے باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتے رہ گیا. پورا باغیچہ اپنی چھت پر اوندھے منہ گر گیا. پھر اس کی عقل ٹھکانے آئی، تب کہنے لگا کہ ہائے ہائے میری بدبختی، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا تو آج میرا ایسا ستیہ ناس نہ ہوتا.
اور کوئی جماعت اس کے کام نہ آ سکی اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اس کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا اور خود بھی آپ اپنی مدد نہ کر سکا۔ یہاں پہنچ کر سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اختیارات تمام کے تمام اللہ برحق کے قبضے میں ہیں، اس کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے اور انجام کی خیریت بھی اسی کی عطا ہے۔